السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کا ہمیشہ کی طرح خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت ہم سوال نمبر 4 کے الف کے چوتھے میں پوچھے جانے والے اصناف سخن کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے۔ تو چلیے، جتنی بھی اصناف سخن ہے جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے، چلیے آج ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ چلیے، سب سے پہلی جو اصناف ہے وہ ہے حمد۔ یہ اس کے لیے پڑھنے کے لیے ہمیں اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر جانا پڑے گا۔ پیج نمبر 59 آپ نکال لیجئے جلدی جلدی۔ چلیے، اب ہم آ گئے ہیں 59 پر۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ جب بھی یہ جو نظم ہے حمد، اس کا جو پہلی بات لکھی ہوتی ہے، اس میں اس کی اصناف کی تعریف لکھی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا تھا جسے اپنی تعریف پسند نہیں تھی۔ یہ تمہید اٹھانے کے لیے لائن لکھی گئی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس چیز جیسی ہزار کائناتوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اس کی عطا ہے، اور حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ جملہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو بھول جائے گا کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اب دوسری جو اصناف ہے وہ ہے نعت۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، جس میں نعت کا ذکر کیا گیا ہے، مطلب ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے ہم نعت کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ پڑھنے کے لیے ہمیں 62 پیج نمبر پہ جانا پڑے گا۔ 62، چلیے پیج نمبر 62 پر جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ کو، مولود نامہ نعت ہے، مولود نامہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بیان کے وقت جو پڑھی جانے والی نعت کو کیا کہتے ہیں، تو مولود نامہ آپ کو لکھنے کے لیے پڑے گا وہاں پر۔ تو معراج کے واقعے پر لکھی گئی جو نعت ہوتی ہے اس کو معراج نامہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی جو نعت ہوتی ہے اسے نور نامہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے الگ الگ نظموں کی نظم نہیں کہیں گے ہم، نعت کی جو قسمیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر لکھی ہوئی جو نعت ہے وہ وفات نامہ کہلاتی ہے۔ اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے، اور نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو ہیں۔ اور بہرحال یہ جو اتنا حصہ ہے یہ دوسری اصنف ہے جو ہماری نعت کے بارے میں ہے، اور یہاں سے آپ پڑھیں۔ نعت کی جو پہلی بات کا جو پیراگراف ہے اس کو آپ بغور مطالعہ کریں تاکہ آپ کو اصناف کے بارے میں یاد ہو۔ ابھی اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں نعت کے بارے میں الگ سے پیج دے دیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی یاد ہو جائے، تو ہم ایسا پیج کا جو یا ہماری ویب سائٹ کا لنک دے دیں، یہاں پر آپ کو اصناف سخن کا جو پیج ہے وہ مل جائے گا۔ بہرحال جن کے پاس وہ پیجز نہیں ہیں، ڈائجسٹ مٹیریل نہیں ہے، تو وہ کتاب میں کہاں سے پڑھ سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں آگے، مرثیہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ مرثیہ کی طرف پیج نمبر 65 پر آپ کو جانا پڑے گا۔ ہمارے اس درسی کتاب کی پیج نمبر 65 پر مرثیہ دیکھیے، یہ ہے۔ مرثیہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک شخصی مرثیہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ واقع کربلا بھی اس قسم کا ایک ثانیہ ہے جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے تھے، اردو شاعری میں واقع کربلا مرثی کا ایک اہم موضوع رہا ہے نا۔ تو کربلائی مرثی کی بھی ایک مثال ہے، اور شخصی مرثی بھی ہوتی ہے جو کسی کی وفات کے اوپر لکھے جاتے ہیں یا ان کی شہادت پہ لکھے جاتا ہے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی سوال بن جائے آپ کا اور آپ کو پوچھ لیا جائے کہ مرثیہ کے اجزاء کیا ہے، یا مرثیہ کا چہرہ جو ہے اس کے بارے میں
یا پھر چہرہ مرثی کی تمہید ہے، اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی مرثیہ ہے؟ تو آپ پہچاننے کے لیے تو آپ لکھیں گے کہ بھائی یہ مرثی کی چہرہ والا حصہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یہاں سے۔ تو مرثیہ پڑھنے کے لیے آپ اس پیج کا، پیج نمبر 65 کا رخ کریں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، جو اگلی اصناف ہے ہماری وہ ہے گیت۔ تو گیت کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ کو پیج نمبر 68 پر جانا پڑے گا۔ دیکھیے نظم چوتھی جو ہے پریت کا گیت، یہاں پر پہلی بات میں ہی لکھا گیا ہے کہ گیت ہندی شاعری کی ایک معروف صنف ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص موضوع یا حیت مقرر نہیں ہوتی۔ آپ کو ایگزام ایسے آئے گا کہ یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے لیے کوئی مخصوص موضوع یا حیت مقرر نہیں ہوتی، البتہ نسوانی جذبات کے اظہار کی خصوصیت کی گیت کو ایک مخصوص مزاج دیتی ہے۔ جن لفظوں سے گیت کے خیالات اجاگر ہوتے ہیں انہیں بول کہا جاتا ہے، اور اس کے بالکل ابتدائی بول کو مکھڑا کہتے ہیں۔ بول اور گیت کے قافیوں کی تکرار سے بول کو دہرایا جاتا ہے، اور گیت چونکہ گانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے موسیقی کا لفظی روپ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے جو گیت کے تعلق سے لکھا گیا ہے، یہ یہاں سے آپ کو کوئی بھی ایک آدھی لائن آ جائے گی اور بولا جائے گا کہ یہ اصناف پہچانے، تو آپ کو گیت لکھنا ہوگا۔ تو 68 پیج نمبر پر آپ کو گیت کے تعلق سے اصناف پڑھنے کو ملے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں قصیدہ کی طرف۔ قصیدہ اگر پڑھنا ہے تو آپ کو آپ کے صفحہ نمبر 71 پر جانا پڑے گا۔ دیکھیے قصیدہ کی اصل میں ایک اور قسم ہے، جو 5ویں نظم ہے ہماری تضحیق روزگار، یہاں پر پہلی بات میں لکھا گیا ہے جس نظم میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی برائی کی جاتی ہے اسے ہجو کہتے ہیں، اور یہ ہجو جو ہے وہ قصیدے کی صورت میں بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ ایسا قصیدہ ہے جو ہجو قصیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے ایک سوال بن سکتا ہے آپ کا۔ اور پیج نمبر 73 پر اگر آپ چلتے ہیں، پیج نمبر 73 پر یہاں پر چلیے قصیدہ تو ہو گیا۔ قصیدہ اصل میں نارملی اگر ہم آپ کو بتائیں دیکھیے قصیدہ کی تعریف کچھ اس طرح سے، یہ پیج آپ کو مل جائے گا۔ وہ نظم جو کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا مشہور شخص یا شے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اور قصیدے کے جو اجزاء ہے وہ تشبیب، غریض، مداح، حسن طلب یا دعا۔ تو قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں مبالغے کے اشعار کثرت سے لکھے جاتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں تشبیہ، استعارے اور تلمی کے ساتھ شوقت الفاظ، انداز بیان کی ندرت اور تخیل کی بلندی لازمی ہے۔ تو یہ قصیدہ کے تعلق سے یہ پیج جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک لنک ہم دینے والے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، وہاں سے اس لنک پر جانے کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے، وہاں سے آپ کو یہ پیج ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپشن مل جائے گا۔ تو بہت ساری اصناف سکون کی پوری تعریف ہے وہاں پر مل جائے گی آپ کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب مثنوی کی تعریف بھی یہیں دیکھ لیتے ہیں ہم، پھر بعد میں کتاب میں دیکھیں گے کہاں ہے۔ تو مثنوی کیا ہے؟ وہ نظم جس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ چلیے یہاں پر دیکھیے مثنوی کہتے ہیں، اس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ ہر شعر کا جو قافیہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شاعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور اس میں معاشرتی زندگی کی عکاسی کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ تو یہ اصناف سخن جو ہے مثنوی، وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب کتاب میں یہ کہاں ہے؟ تو اس کے لیے پیج نمبر آپ کو 75 پر جانا پڑے گا۔ 75 دیکھیے صحن چمن کی سیر، یہ جو 6ٹھی نظم ہے ہماری، یہاں پر لکھا ہے پہلی بات میں کہ مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ بس اتنا جملہ آپ کو لکھ کر آنے والا ہے ایگزام میں، اور بولا جائے گا کہ یہ صنف پہچانیے۔ تو کیا لکھا جائے گا کہ مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ تو ایسی نظم کیا ہوگی؟ تو آپ کو بس پہچاننا ہے وہ مثنوی ہوتی ہے۔ مثنوی کے اجزاء ہم نے آپ کو بتا دیے، آپ اس کو لکھ لیجئے، بار بار پڑھیں، مشق کریں۔ مثنوی کے اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر میں مختلف قافیے کی وجہ سے اس نظم میں طویل قصے یا بآسانی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور مثنوی میں عجیب و غریب قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ، مہم جوئی کی حالات وغیرہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اور اگر مزید پڑھنا ہے تو آپ کو پیج نمبر 75 پر مثنوی کے بارے میں پڑھنے کو ملے گا۔ آپ کی کتاب کے اندر ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو الگ ہے مرثیہ ہے، اس کے بعد مرثیہ تو دیکھ لینا ہم نے، اب اس کے بعد ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کیا ہوتی ہے؟ یہاں دیکھیے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔
چلیے دیکھیے، آزاد نظم وہ نظم جس میں ہم آہنگ جس میں کے تقاضوں کے مطابق مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصروں کا وزن یکساں نہیں ہوتا، اسے آزاد نظم کہتے ہیں. جس میں چھوٹی بڑی لائنیں ہوتی ہیں، اس میں کافی ردیف بھی نہیں ملتے، اس میں بہر ایک ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی کافیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے نا. تو کتاب میں یہ کہاں ہے؟ تو ہم آپ کو آزاد نظم کے بارے میں پڑھانے کے لیے پیج نمبر 62 پر لے کے چلیں گے. ہم پیج نمبر 62 پیچھے جانا پڑے گا. 62 چلیے، یہ نظم آ گئی ہے. دیکھو، یہ ہے نظم ہماری باغ نخلا کے مسافر پر سلام. یہاں پر آپ کو آزاد نظم کی تعریف کے بارے میں تھوڑا مزید پڑھنے ملے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم ایک خاص حیت ہوتی ہے، اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نظم جو تھی زمین کرب و بلا، وہ دیکھیں گے آپ نے، اس میں نظم کا ہر ٹکڑا بند 6 مصروں پر مخصوص قافیوں والا تھا. یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی، مطلب یہ باغ نخلا کے اندر نہیں ملتی. اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں، جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو، لیکن جس کے مصرے برابر نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں. تو یاد رکھیں آزاد نظم کی تعریف کیا ہے نا. نظم کی تعریف بھی ہم نے دیکھ لی ہے. اور لیکن اگر نظم کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ کو اگلی جو ہماری اصناف ہے نظم کے تعلق سے اگر اس میں سوال بنتا ہے، اس کے لیے آپ کو پیج نمبر 92 پر جانا پڑے گا. تو پیج نمبر 92 پر چلیں. چلیے، یہ پیج نمبر 92 پر آ گئے ہم. یہاں پر یہ دیکھیے اضافی سمجھ لیجیے ہمیں ایک دیا گیا یہاں پر معلومات، جس میں نظم عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں اس کے معنی آتے ہیں لڑی میں موتی پیرونا. اور ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی وہ کلام جو نظر نہ ہو وہ نظم کہتا ہے نا، وہ نظر نہ ہو وہ نظم کہلاتا ہے. دوسرے مفہوم کے مطابق نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بھی لائن لکھ کر آ سکتی ہے آپ کو ایگزام میں، کہ وہ جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے. اور موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے پابند نظم، معرہ نظم اور آزاد نظم. تو آزاد نظم تو ہم نے دیکھ لیا، اب نظم معرہ کی تعریف دیکھیں گے. پابندی نظم ایسی نظم ہے جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہے. مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند اور ترجیح بند اور گیت وغیرہ بھی پابند نظم کی اہم مختلف شکلیں ہیں. اور معرہ نظم ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیے نہیں استعمال کیے جاتے. آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہے اور نہ ہی بحر کے استعمال کے مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا، بلکہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید سے ہوا ہے، اور 19ویں صدی کے آخر میں جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریز زبان ادب اثرات پڑھنے لگی تو ان کی نتیجے میں جو آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہو گیا. روایت کی پاسداری کرنے والوں نے اردو میں آزاد نظم کی قبولیت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، لیکن رفتہ رفتہ آزاد نظم نے ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی. اور ان دونوں معرہ اور آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم بھی اردو میں عام ہوتی ہے. یاد رکھیے آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر نظم کی قسمیں ہیں، اس میں سے بھی کوئی ایک سوال آپ کا بن سکتا ہے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. اب اگلی صنف ہے ہماری ربائی. اب ربائی یعنی پیج نمبر 99 پر جانا پڑے گا. تو 99 پہ چلتے ہیں ربائی پڑھنے کے لیے. دیکھیے رباعیات ہے نا، پیج نمبر یہ ہے 99. رباعیات میں پہلی بات جو لکھی یہاں پر لکھا ہے، ویسے ربائی کی اگر شارٹ میں اگر ہم آپ کو تعریف بتائیں تو ربائی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیے ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں. اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے. پہلے 3 مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے. آخری مصرع جس میں شاعر اپنا مدعا جو بیان کرتا ہے ربائی کی جان ہوتی ہے. ربائی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور شعرا واعظ اور نصیحت، دنیا کی بے ثباتی اور اخلاقی مضامین کو ربائی کا موضوع بناتے ہیں. اب یہ پیج نمبر آپ کے 99 پر ہے یہاں پر کتاب میں. اس کو اگر مزید طریقے سے پڑھنا ہے تو یہاں پر آپ یہ پیج نمبر 99 پر آپ کی کتاب کے حصے پر پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد ہے قطع. اب قطع کے بارے میں جو تعریف ہے وہ پیج نمبر آپ کے 102 پر ملے گی. تو پیج نمبر 102 پر آپ کو جانا ہے. قطع دیکھیے
پیج نمبر کتاب قطعات کے اندر یہ قطع نظم کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص خیال، جذبے یا کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اور اس کے اشعار کی تعداد کم سے کم یا 2 ہی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگی تو کوئی قید نہیں ہے، بڑا بھی لکھ سکتے ہیں۔ غزل کی اس طرح میں مطلع کہنا ضروری نہیں ہے، زیادہ تر 2 شاعری قطعات کا چلن عام ہے۔ تو یہ قطع ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں ایک ایسے حصے کی طرف جہاں پر جو الگ ہے افسانے، مطلب افسانے بھی اصناف سکن میں آتے ہیں، افسانے آتے ہیں، سفر نامہ آتا ہے، مکالمات آتے ہیں، مکتوب نگاری آتی ہے۔ تو یہ سب کہاں ہیں ہمارے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں کہاں ہیں، چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکال لیں آپ۔ تو صفحہ نمبر 11 پہ جانے کے بعد آپ کو، چلیے دیکھو، سب سے پہلا جو افسانہ ہے بھولا ہے ہماری کتاب میں، راجن صدیق بیدی کا لکھا ہوا۔ یہاں پہلی بات جو اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبول جو ہے افسانے ہوتے ہیں، اور اس واقعات کا بیان، کردار کی گفتگو اور منظر اور ماحول کی پیشکش اور نپی تلی، بہت ہی نپی تلی تاثر سے بھرپور ہوتے ہیں یہ افسانے۔ پلاٹ ہوتا ہے اس میں، کردار ہوتے ہیں، اس کے یہ جز ہیں، یہ افسانے کے پلاٹ ہے، کردار، زمان و مکان اور مرکزی خیال اسلوب کی افسانے کے فن میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تو افسانے کے تعلق سے جو تعریف ہے وہ آپ کی صفحہ نمبر 11 پہ، بھولا سبق کی جو پہلی بات ہے وہ پڑھنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے سفر نامے کی طرف، جو پیج نمبر 17 پہ آپ کو پڑھنے ملے گا۔ آپ اپنی درسی کتاب کے پیج نمبر 17 پر پہنچے، وہاں پر آپ کو سفر نامہ دیکھیے۔ سیاہ روشنی جو ہے ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 4، اس کی جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دیگر مقامات کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ مختلف علاقوں، لوگوں، زبانوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ آب و ہوا، رہن سہن، زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کی فرق کو دیکھ کر اس کی فکر و نظر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو حصہ ہے، اتنا حصہ آپ کو لکھ کر آئے گا کہ اصناف سخن میں جو سفر ہے یا پھر سفر کے تعلق سے ایک لائن لکھی جائے گی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے، تو آپ کو لکھنا ہوگا یہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ سیاہ روشنی کے سبق کی پہلی بات میں لکھا گیا۔ اگلی جو اصناف ہے وہ ہے ملاقات، یعنی انٹرویو وغیرہ۔ یہ پڑھنا ہے تو آپ کو پیج نمبر 34 پر جانا پڑے گا آپ کی درسی کتاب کے۔ تو پیج نمبر 34 پر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں پیج نمبر 34 پر ہمارے ایک مظفر حنفی سے ملاقات جو سبق ہے ہمارا، اس میں پہلی بات میں لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر ملازمات حاصل کرنے سے پہلے انٹرویو دینا بہت ضروری ہے، اور اس لفظ کے عام معنی ہوتی ہے آپسی گفتگو۔ اس قسم کے انٹرویو کے ذریعے ادارے اور کمپنیاں قابل اشخاص کا انتخاب کرتی ہے اور اسے نوکری دیتی ہے۔ ایسے انٹرویو میں ملازمت کے امیدوار شخص کی عام معلومات، اہلیت، ذہنی استعداد اور شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جس کے ذریعے ہم کسی اہم شخصیت کی کارناموں کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کی شخصیت اور انداز فکر سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال انٹرویو کے تعلق سے بھی آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اصناف سکن میں سوال نمبر 4 کے الف کے چوتھے میں، یاد رکھیں۔ آخری جو چیز ہے وہ مکتوب نگاری ہے۔ اگر یہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر جانا پڑے گا آپ کو۔ چلیے 56 پر جاتے ہیں۔ دیکھیے 56 پر ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مکتوب نگاری کے بارے میں پڑھنے مل جائے گا۔ پہلی بات میں ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ دور دراز مقامات پر صنعت کے لیے ہے نا سندیسے بھیجے جاتے تھے اور کبوتروں کا ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ خطوط کی اصل میں صنف ہے، یہ قسم ہے مکتوب نگاری جسے کہتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پیج نمبر 56 پر آپ کو آپ کی دوسری کتاب سے ملے گا۔ تو دیکھیے ساری اصناف سکن آپ کے پاس ہے، خوب پڑھیں اور یہ یہاں سے 2 مارکس آپ کے بالکل ملنا چاہیے۔ تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اس کو دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم۔